مسلمان، یہ بھوشیہ مانی صاف طور پہ ذکر کر رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ آگے جب پڑھتے لکھا ہے بھوشیہ پرانا میں پرو 3 کھنڈ 1 ادھیے 3 شلوکاس 21 سے 23 تک، اس میں لکھا ہے کہ ساتوں شہر کاشی کے اور ہندوستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اندھکار ہے، بھی راکشس اور غلط لوگ ان شہروں میں ہیں، اور ساری برائیاں اس زمین پہ ہے، لیکن جو ملیچا کے ماننے والے وہ سچے انسان ہیں، اور یہ لوگ صحیح دھرم کو ماننے والے ہیں۔ یہ رشی آپ ان لوگوں کی تعریف کرو۔ اس میں بھی بھوشیہ وانی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ ہم جب وید پڑھتے ہیں، وید میں کئی جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ جب ہم پڑھتے ہیں اتھروا وید کتاب نمبر 20 ہم نمبر 127 منتر نمبر 14 میں اسے کہتے کنٹپ سکتا۔ کنٹپ کے ایک معنی ہے کہ مشکلات کو دور کرنا، امن حاصل کرنا۔ ترجمہ کریں گے عربی میں ہو جاتا ہے اسلام۔ کنٹپ کے دوسرے معنی ہیں کہ ہڈن گلینڈز ان دا ایبڈومن، پیٹ میں چھپے ہوئے گدود، ہڈن گلینڈز ان دا ایبڈومن۔ اس کا مطلب کہ کچھ منترا ہے جس کے معنی آپ ابھی نہیں سمجھ پائیں گے، کچھ وقت کے بعد آپ کو پتہ چلے گا اس کی کیا معنی ہے۔ کنٹپ کے اور ایک معنی ہے کہ نیول آف دی ارتھ، یعنی دنیا کا سب سے بیچ کا حصہ، مہوار۔ اور ہم جانتے ہیں کہ مکہ دنیا کے سینٹر میں ہے، اور اب میپ دیکھیں گے، میپ میں بھی آپ دیکھیں گے مکہ از دا سینٹر آف دی ارتھ، اور مکہ کو کہا گیا ہے دارالامن، امن کی جگہ۔ جب کنٹپ سکتا ہم پڑھتے ہیں، وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے میں سارے 14 منترا کے بارے میں ذکر نہیں کر سکتا، صرف پہلے 4 کا ذکر کروں گا۔ پہلے منترا میں لکھا ہے اتھروا وید کتاب نمبر 20 ہم نمبر 127 ورس نمبر 1، وہ ہے نرشنسا، وہ ہے کورما جس کے 60,000 دشمن ہیں۔ منتر نمبر 2 میں لکھا ہے کہ وہ اونٹ پہ سوار ہو کے آئیں گے۔ منتر نمبر 3 میں لکھا ہے وہ ہے مہا رشی۔ منتر نمبر 4 میں لکھا ہے وہ ہے وشویس ریب۔ منتر نمبر 1 میں لکھا ہے وہ ہے نرشنسا۔ نرشنسا آتا ہے نر سے، جس کے معنی ہے آدمی، شنسا کے معنی پرشنسا کے لائق، وہ آدمی جو پرشنسا کے لائق ہے، جو تعریف کے لائق ہے۔ جب عربی میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں، ایک عربی لفظ ہے اس کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ آگے لکھا ہے وہ ہے کورما۔ کورما کے معنی ہے وہ انسان جو امن کو پھیلا رہا ہے، یعنی امن کا شہزادہ۔ اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے نہیں بھیجا ہے انہیں لیکن صرف رحمت بنا کے سارے عالمین کے لیے، سارے جہاں کے لیے، ساری انسانیت کے لیے۔ اور تاریخ اس کی گواہ ہے، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہاں میں صرف امن پھیلائے۔ تو کورما کے معنی ہے وہ انسان جو امن پھیلاتا ہے، امن کا شہزادہ۔ کورما کے دوسری معنی ہے امیگرنٹ، وہ انسان جو ہجرت کرتا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، اور اسی منترا میں لکھا ہے کہ اس کے 60,000 دشمن ہیں۔ اور ہم جانتے ہیں کہ مکہ کی آبادی اس وقت جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ تقریباً 60,000 تھی، اور یہ سارے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھے پہلے۔ منتر نمبر 2 میں لکھا ہے کہ یہ رشی اونٹ پہ سوار ہو کے آئیں گے۔ اونٹ پہ کبھی بھی کوئی ہندوستانی رشی سوار ہو کے نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ صاف طور پہ منوسمرت میں لکھا ہے
چیپٹر نمبر 11 میں، منتر نمبر 202 میں، کہ برہمن کو کبھی بھی اونٹ یا گدھے پہ بیٹھ کے نہیں آنا چاہیے. اونٹ پہ اور گدھے پہ بیٹھنا حرام ہے برہمن کے لیے. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ رشی ہندوستانی رشی نہیں ہے لیکن یہ ودیشی ہے. منتر نمبر 3 میں لکھا ہے کہ وہ ہے ماما رشی. ماما کے ایک معنی ہے مہا رشی اور دوسرے معنی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. منتر نمبر 4 میں لکھا ہے وہ ہے وشویس ریپ. وشویس ریپ کے معنی ہے وہ انسان جو تعریف کرتا ہے، وہ انسان جو عبادت کرتا ہے. اور جب عربی میں ہم ترجمہ کریں گے اس کے معنی ہو جاتی ہے احمد. اور ہم جانتے ہیں کہ احمد دوسرا نام تھا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. آگے جب پڑھتے اتھروا وید میں لکھا ہے کتاب نمبر 20 میں چیپٹر نمبر 21 منتر نمبر 6 میں کہ وہ لوگ جب سنیں گے تعریف جنگ کے میدان میں تو ان کا حوصلہ بڑھے گا اور وہ جیت جائیں گے 10,000 دشمن کے خلاف جو لڑ رہے تھے کرو کے خلاف بنا کوئی جنگ کے. ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں بیٹل آف احزاب کا ذکر آتا ہے، جنگ احزاب کا، سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 22 میں، جس میں لکھا ہے کہ جب مسلمان دشمنوں کو دیکھتے ہیں تو ان کی ہمت افزائی ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ یہی کہا تھا اللہ اور اللہ کے رسول نے، اور اللہ اور اللہ کے رسول سچے ہیں، اور ان کی ہمت اور بڑھتی ہے اور ان کی ہمت افزائی ہوتی ہے. اور ہم جانتے ہیں تاریخ میں لکھا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں لکھا ہے کہ بیٹل آف احزاب میں تقریباً 10,000 دشمن تھے اور مسلمان تھے تقریباً 3,000. اور اس جنگ میں جنگ لڑی ہی نہیں گئی، بنا جنگ لڑے یہ جنگ جیتی جاتی ہے. اور یہ بھوشیہ وانی میں لکھا ہے کہ جو لوگ خلاف تھے وہ کرو کے خلاف تھے. کرو کے معنی ہے وہ شخص جو تعریف کرتا ہے، عبادت کرتا ہے. اور جیسے میں نے کہا اس کو عربی میں ترجمہ کریں گے تو ہو جاتا ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم. آگے جب ہم پڑھتے اتھروا وید کتاب نمبر 20 ہم نمبر 21 منترا نمبر 7 میں لکھا ہے کہ ایشور 20 راجاؤں کو نشٹ کرے گا، اوور تھرو 20 کنگز، اور 60,099 دشمن کو جو ابندو کے خلاف ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ مکہ کے تقریباً 20 قبائل تھے، جو وہ 20 ٹرائبس، اس کا مطلب 20 سردار تھے، 20 راجا تھے، اور تقریباً 60,000 آبادی تھی مکہ کے لوگوں کی شروع میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھے. اور لکھا ہے بھوشیہ وانی میں کہ وہ خلاف ہوں گے ابندو کے. ابندو کے ایک معنی ہے آرفن، آرفن جس کے کوئی والدین نہیں ہیں، یتیم. اور ابندو کی دوسرے معنی ہے وہ انسان جو تعریف کے لائق ہے. جب ہم عربی میں ترجمہ کرتے ہو جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہی بھوشیہ وانی پھر سے دہرایا گئی ہے رگ وید میں کتاب نمبر 1 ہم نمبر 53 منتر نمبر 9 میں. بھوشیہ وانی ہو بہو وہی ہے لیکن لفظ ابندو کے بدلے سشراما. اور سشراما بھی سنسکرت میں اس کے معنی ہے وہ انسان جو تعریف کے لائق ہے. ہم ترجمہ کریں گے عربی میں ہو جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کئی جگہ ہے صرف وید میں، اور کئی جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے نام سے احمد کر کے. جب ہم سام وید پڑھتے ہیں، سام وید میں لکھا ہے اگنی منتر نمبر 64 میں کہ یہ رشی اپنے ماں کا دودھ نہیں پیے گا. اور ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماں کا دودھ نہیں پیا، بیوی حلیمہ کا پیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نام سے احمد کئی جگہ ہے وید میں. سام وید اتر چک منترا نمبر 1500، سام وید اندرا چیپٹر نمبر 2 منترا نمبر 152، یجر وید چیپٹر نمبر 31 ورس نمبر 18، رگ وید بک نمبر 8 چیپٹر نمبر 6
verse number 10. Atharva Ved, book number 8, chapter number 5, verse number 16. Atharva Ved, book number 20, hymn number 126, verse number 14. کئی جگہ لکھا ہے ہندو مذہبی کتابوں میں، صرف وید میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوشیہ وانی ان کا نام لکھا ہے احمد کر کے. جب ہم وید پڑھتے ہیں، وید میں کئی جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے نرشنسا جیسے. نرشنسا جیسے میں نے کہا آتا ہے لفظ نر سے، جس کے معنی ہے آدمی. شنسا مطلب پرشنسا کے لائق، وہ آدمی جو پرشنسا کے لائق ہے. صرف وید میں ہی کئی جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوشیہ وانی ہے نراشنسا کر کے. رگ وید بک نمبر 1 ہم نمبر 13 ورس نمبر 3. رگ وید بک نمبر 1 ہم نمبر 18 ورس نمبر 9. رگ وید بک نمبر 1 ہم نمبر 106 ورس نمبر 4. رگ وید بک نمبر 1 ہم نمبر 142 ورس نمبر 3. رگ وید بک نمبر 2 ہم نمبر 3 ورس نمبر 2. رگ وید بک نمبر 5 hymn number 5 verse number 2. Rig Ved book number 7 hymn number 2 verse number 2. Rig Ved book number 10 hymn number 64 verse number 3. Rig Ved book number 10 hymn number 182 verse number 2. Yajur Ved chapter number 20 verse number 37. Yajur Ved chapter number 20 verse 57. Yajur Ved chapter number 21 verse number 31. Yajur Ved chapter number 21 verse number 55. Yajur Ved chapter number 28 verse number 2. Yajur Ved chapter number 28 verse number 19. Yajur Ved chapter number 28 verse number 42. Yajur Ved chapter number 29 verse number 27. صرف حوالے اگر میں دوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہندو مذہبی کتاب میں تو تقریباً گھنٹوں لگ جائیں گے. وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے صرف ایک اور بھوشیہ وانی میں ذکر کروں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہندو مذہبی کتابوں میں. وہ ہے کلکی اوتار. جب ہم پڑھتے ہیں بھاگوت پرانا میں کھنڈ 12 ادھیائے 2 شلوکا 18 سے 20 تک، اس میں لکھا ہے کہ وشنو یاس کے گھر میں جو ایک نیک برہمن ہیں اور سنبھالا شہر کے امیر ہے، اس کے گھر میں پیدا ہو گئے کلکی اوتار. اور اس کے کئی گن ہوں گے اور ان کے پاس 8 صفت ہوگے، 8 نیک گن ہوگے. اور یہ آئیں گے ایک گھوڑے پہ سیدھے ہاتھ میں تلوار لے کے اور دشمنوں کو ختم کریں گے. یہی بھوشیہ وانی دہرائی گئی ہے بھگوت پرانا میں کھنڈ 1 ادھیائے 3 شلوکا 25 میں. کل یگ میں جب راجا چور جیسا برتاؤ کرے گے، وشنو یاس کے گھر میں پیدا ہوگے کلکی اوتار. کلکی اوتار کا ذکر آتا ہے کلکی پرانا میں بھی، چیپٹر نمبر 2 شلوک نمبر 4 5 7 11 اور 15 میں. کلکی پرانا چیپٹر نمبر 2 منترا نمبر 4 میں ذکر آتا ہے کہ وشنو یاس کے گھر میں پیدا ہوں گے کلکی اوتار جو سنبھالا شہر کے امیر ہے، چیف ہے. کلکی پرانا چیپٹر نمبر 2 شلوک نمبر 5 میں ذکر آتا ہے کہ اس کلکی اوتار کے 4 ساتھی ہوں گے جو اس کا ساتھ دیں گے. کلکی پرانا چیپٹر نمبر 2 شلوک نمبر 7 میں ذکر آتا ہے کہ دیوتا اس کلکی اوتار کا ساتھ دیں گے میدان جنگ میں. لکھا ہے کلکی پرانا میں چیپٹر نمبر 2 شلوک نمبر 11 میں کہ یہ کلکی اوتار جنم لیں گے وشنو یاس کے گھر اور سمتی کی کوک میں. سمتی کی کوک میں. کلکی پرانا چیپٹر نمبر 2 شلوک نمبر 15 میں آتا ہے کہ یہ کلکی اوتار پیدا ہوں گے 12ویں تاریخ مادھو کے منتھ میں، مادھو مہینے کی 12ویں تاریخ. یہ سارے شلوک اور منترا جب ہم ان کی تحقیق کرتے ہیں، وقت نہیں ہے کہ ڈیٹیل میں بات کروں، جو مین پوائنٹس کا ذکر کروں گا میں. ان منتروں اور ان شلوک میں لکھا ہے
کہ یہ کلکی کے والد کا نام ہے وشنو یاس. وشنو مطلب ایشور خدا، یاس مطلب بندہ، وشنو کا بندہ، خدا کا بندہ. خدا کے بندے کو ہم اگر ترجمہ کریں گے عربی میں ہو جاتا ہے عبداللہ، اور ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام تھا عبداللہ. اس میں لکھا ہے کہ اس کلکی اوتار کے ماں کا نام ہے سمتی. سمتی کی معنی ہے امن. امن کا ترجمہ جب کرتے ہیں عربی میں ہو جاتا ہے آمنہ، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا نام تھا. اس میں لکھا ہے کہ یہ کلکی اوتار ایک ایسے شہر میں پیدا ہو گئے جس کا نام ہے سنبھالا. سنبھالا کے معنی ہے امن کا شہر، اور ہم جانتے ہیں مکہ کو کہا گیا ہے دار الامن، امن کی جگہ. یہ بھوشیہ وانی میں ذکر آتا ہے کہ یہ اوتار، یہ انسان پیدا ہوں گے مکہ میں. آگے لکھا ہے کہ مکہ کے امیر کے گھرانے میں پیدا ہوں گے، اور ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش قریش خاندان میں ہوئی. آگے لکھا ہے کہ یہ 12ویں تاریخ مہادو مہینے کے پیدا ہوں گے، اور ہم جانتے ہیں کہ کچھ بیانات کے حساب سے پتہ لگتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 12ویں ربیع اول کو پیدا ہوئے. اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ رشی انتم رشی ہے، یعنی آخری اوتار ہے، آخری پیغمبر ہے. ہم جانتے ہیں قرآن میں لکھا ہے سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40 میں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ آدمیوں میں سے کسی کے بھی والد نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہے اور آخری نبی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی سب سے اچھا ہے اور سب سے جاننے والا ہے اور سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے. آگے جب ہم پڑھتے لکھا ہے کہ یہ کلکی اوتار کو سب سے پہلی وحی آئیں گی ایک غار میں، ایک کیو میں، اور اس کے بعد وہ ہجرت کرے گا شمال کی طرف ٹورڈز نارتھ. اور ہم جانتے ہیں کہ سب سے پہلی وحی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آئی وہ غار ہرا میں، اور اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرتے ہیں مدینہ کے طرف، شمال کے طرف، اور پھر سے واپس لوٹ آتے ہیں. اس میں لکھا ہے کہ اس کلکی اوتار کے کئی کوالٹیز ہیں، کئی اچھے گن ہیں، اور لکھا ہے کہ اس کو 8 سپر نیچرل کوالٹیز دی جائیں گی، یعنی 8 صفات دی جائیں گی. اور یہ 8 صفات کا ذکر جو آتا ہے وہ ہے وزڈم، سیلف کنٹرول، رسپیکٹڈ لینیج، ریویل نالج، ویلر، میجرڈ اسپیچ، اٹموسٹ چیریٹی اینڈ گریٹفلنس. جو پہلی صفت ہے وہ ہے وزڈم، حکمت. اور ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماشاء اللہ ان کے پاس بہت حکمت تھی، اور کئی بار دشمن بھی ان سے مشورہ کرنے آتے تھے. دوسری کوالٹی ہے سیلف کنٹرول، اپنے آپ پہ قابو رکھنا. اور ہم جانتے ہیں کئی بار دشمن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھڑکانے کی کوشش کرتے تھے، وہ ہمیشہ الحمدللہ امن اور شانتی رکھتے تھے. تھرڈ کوالٹی ہے رسپیکٹڈ لینیج، عزت دار گھرانہ. اور ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ تھا قریش کا. فورتھ پوائنٹ ہے ریویل نالج، کہ اس اوتار کو وحی آئیں گی. ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن جو نازل ان پر کیا گیا تھا وہ ایک وحی تھی. پانچواں پوائنٹ ویلر، کہ وہ انسان، وہ پیغمبر، وہ اوتار بہت بہادر ہوگا. ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سیلف ڈیفنس میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے جتنی جنگ جو لڑی گئی، الحمدللہ اس جنگ میں حصہ لیتے تھے. پوائنٹ نمبر 6 میجرڈ اسپیچ. جب بھی وہ بات کرتے تھے اپنے لفظ کو تولتے تھے، اور جب بھی وہ بات کرتے تھے الحمدللہ ان کا پیغام فوراً دل میں اترتا تھا. پوائنٹ نمبر 7 اٹموسٹ چیریٹی. وہ بہت خیرات کرتے تھے، اور کئی انسان صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خیرات پہ جیتے تھے. پوائنٹ نمبر 8
utmost gratefulness. He was very grateful. وہ ہمیشہ شکر ادا کرتے تھے لوگوں کا، اور خصوصاً انصار کا. جب مدینہ جاتے ہیں وہ لوگ کا شکریہ ادا کرتے تھے. یہ 8 گن، 8 صفات جو بیان کیے گئے کلکی اوتار کے بارے میں، وہ ہو بہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے. 10th پوائنٹ کہ یہ کلکی اوتار ساری انسانیت کے لیے بھیجا گیا ہے. ہم جانتے ہیں قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ سبا میں سورہ نمبر 34 آیت نمبر 28 میں، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیر و نذیر، کہ ہم نے تمہیں بھیجا ہے ایک عالمی پیغمبر بنا کے تاکہ آپ لوگ کو خبردار کر سکو اور ان کو بشارت دو. لیکن اکثر انسان اب بھی نہیں جانتے. اس کلکی اوتار کا ذکر ہوتا ہے کہ دیوتا انہیں ایک سفید گھوڑا دیں گے، اور ہم جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تھا براق. آگے ذکر آتا ہے کہ یہ کلکی اوتار گھوڑے پہ سوار ہو کے سیدھے ہاتھ میں تلوار لے کے سفر کریں گے. اور ہم جانتے ہیں کئی بار جنگ کے میدان میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ لیا، وہ گھوڑے پہ سوار ہو کے ان کے سیدھے ہاتھ میں تلوار تھی. آگے لکھا ہے کہ یہ کلکی اوتار گمراہ لوگ کو سیدھی راہ دکھائے گا. اور ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا یوم الجاہلیہ کا دور، اور اس دور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا قرآن، اور قرآن کے ذریعے یہ جاہل لوگ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت دی. پوائنٹ نمبر 14 میں لکھا ہے کہ یہ کلکی اوتار کے 4 ساتھی ہو گئے. یہ 4 ساتھی ہم جانتے ہیں پہلے 4 خلفاء راشدین ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، میں اللہ بھی پلیز ود them all رضی اللہ عنہم. اور ہم جانتے ہیں کہ یہ چاروں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. اور پوائنٹ نمبر 15 کہ دیوتا ان کی مدد کریں گے جنگ کے میدان میں. ہم جانتے ہیں کہ کئی جنگ، اور خصوصاً جنگ بدر میں قرآن میں ذکر آتا ہے سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 123 میں اور 125 تک کے، اور سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 9 میں ذکر آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی فرشتوں نے جنگ کے میدان میں. تو یہ تھا مختصراً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر ہندو مذہبی کتابوں میں. اب ہم تحقیق کریں گے پارسی مذہب کی کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ذکر آتا ہے. پارسی مذہب کے بانی ہیں زوراسٹر، اور اسے کہتے ہیں زوراسٹرنزم بھی، اور یہ وجود میں آیا پرشیا میں 2500 سال پہلے. اور ان لوگوں کو کہتے ہیں فائر ورشپرز، آگ کے پجاری. پارسی مذہب میں 2 قسم کے مذہبی کتابیں ہیں، دساتیر اور اوستا. دساتیر کے 2 حصے ہیں، خردہ دساتیر اور کلن دساتیر، یا خردہ اوستا اور کلن اوستا. اور اوستا کو کہا جاتا ہے زند اوستا بھی. اس کے 2 حصے ہیں، زند اور مہازند. کچھ پارسی یہ مانتے ہیں کہ اوستا دساتیر سے اور اونچی کتاب ہے، اور کچھ پارسی مانتے ہیں کہ دساتیر اوستا سے اونچی کتاب ہے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ دونوں کتابوں کا حوالہ دیں، دونوں کتابیں کیا کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، انشاءاللہ اس کا ذکر کریں گے. جب ہم پڑھتے ہیں زند اوستا، فروردن یشت نمبر 28 ورس نمبر 129 میں لکھا ہے کہ وہ ماننے والے، وہ نیک دھرم کے، سوشنت کے، جو سوشنت میں یقین کرتے ہیں، یہ لوگ دھرم کو آگے لے کے جائیں گے. اس سے معلوم پڑتا ہے، اس بھوشیہ معنی میں لکھا ہے کہ سوشنت کے معنی ہیں جو تعریف کے لائق ہے. عربی میں ترجمہ کریں ہو جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس بھوشیہ معنی میں لکھا ہے کہ جس طریقے سے پارسی سچے لوگ ہیں، اسی طریقے سے بعد میں ایسے لوگ آئیں گے جو پرانی کتاب میں مانیں گے اور سوشن کے ماننے والے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں.
آگے لکھا ہے زند اویستا میں فروردن یشت چیپٹر نمبر 28 ورس نمبر 129 میں کہ اس کا نام ہے وکٹوریس استوت اریتا، اس کا نام ہے سوشینت، اس کا نام ہے فتح. اور ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ آخر میں سفلتا پائے اور فتح پائے. اور ہم جانتے ہیں فتح مکہ کے بارے میں. اس بھوشیہ وانی میں لکھا ہے کہ اس کا نام ہے سوشینت. سوشینت اگر آپ ہیسٹنگز انسائکلوپیڈیا پڑھیں گے اس میں لکھا ہے کہ سوشینت کے معنی وہ آدمی جو تعریف کے لائق ہے. عربی میں ترجمہ کریں گے تو ہو جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس بھوشیہ وانی میں لکھا ہے کہ اس کا نام ہے استوت اریتا. استوت اریتا معنی وہ انسان جو تعریف کرتا ہے، ون ہو پریزز. عربی میں ترجمہ کریں گے ہو جاتا ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا نام ہے. آگے جب ہم پڑھتے ہیں لکھا ہے زند اویستا میں زمید یشت چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 95 میں کہ یہ استوت اریتا کے ماننے والے، یہ استوت اریتا کے ساتھی وہ ایسے لوگ ہیں جو ہمیشہ اچھا سوچتے ہیں، اچھا بولتے ہیں، اچھے اعمال کرتے ہیں، اور کبھی بھی ان کی زبان بھی ایک بھی جھوٹ کبھی بھی نہیں کہا. یہ ذکر ہو رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں. یہ استوت اریتا کے ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابہ کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہ لوگ سچے لوگ ہیں، ہمیشہ اچھا سوچتے ہیں، ہمیشہ اچھا ذکر کرتے ہیں، ہمیشہ اچھے اعمال کرتے ہیں، اور کبھی بھی ان کے زبان سے ایک بھی جھوٹ کبھی بھی نہیں نکلا. آگے جب پڑھتے ہیں لکھا ہے دساتیر میں، دساتیر جو پارسیوں کی کتاب ہے، دوسری کتاب ہے. دساتیر آتا ہے 10 مطلب 10 اور تار مطلب کتاب، 10 کتاب کو کہتے ہیں دساتیر. اس میں لکھا ہے کہ جب پارسی زوریسٹرین بھٹک جائیں گے اس وقت ایک آدمی آئے گا ریگستان سے، اور ان کے ماننے والے they will subjugate the Persians، وہ پرشین لوگ کو ہرائیں گے اور حکومت کریں گے ان کے جگہ پہ، تس بلخ اور خن پہ، پرشیا پہ. اور یہ ماننے والے سچے لوگ ہوں گے، اور وہ اپنے گھر میں آگ کی پوجا نہیں کریں گے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے کعبہ کی طرف دیکھ کے وہ لوگ عبادت کریں گے جب کعبہ میں بدھ نہیں ہوئیں گے. اور یہ لوگ انقلاب برپا کریں گے. یہ بھوشیہ وانی ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے اور ان کے صحابہ کے بارے میں. آگے جب پڑھتے ہیں لکھا ہے زند اویستا میں بندائش چیپٹر نمبر 30 ورس نمبر 6 سے 27 میں کیا یہ سوشینت ایک آخری پیغمبر ہے. سوشینت جیسے میں نے کہا کہ معنی ہے ون ہوز پریز وردی، عربی میں ترجمہ ہوتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ آخری انتم پیغمبر ہے. تو جب ہم پارسی کتاب پڑھتے پتہ لگتا ہے کہ پارسی کتابوں کے حساب سے بھی، پارسی مذہبی کتابوں میں لکھا ہے کہ آخری پیغمبر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہم تحقیق کریں گے کہ بدھ مذہبی کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا لکھا ہے. اکثر ساری بدھ مذہبی کتابوں میں میتری کا ذکر ہے. جب آپ پڑھیں گے چکت و ستنتا D376 اس میں لکھا ہے کہ ایک بدھا آئے گا، ایک میتری جو نیک ہے، جو دیالو ہے، جو حق پسند ہے، اور جو بھی وہی نازل ہوگی وہ ساری انسانیت کو پھیلائے گا، اور وہ ایسے دھرم کا پالن کریں گا جو سچا دھرم ہے، شروع میں، اونچائی پہ اور آخر میں. اور ان کے ماننے والے ہزاروں میں ہوں گے، جس طریقے سے میرے ماننے والے سینکڑوں ہیں. یہ بھوشیہ وانی پھر سے دہرائی گئی ہے سیکرڈ بکس آف دا ایسٹ میں.
वॉल्यूम नंबर 35 पेज नंबर 225 में सेम भविष्यवाणी। इसमें लिखा है कि ऐसे ऐसे पैगंबर आएंगे जिनके मानने वाले की तादाद हज़ारों में है और मेरे मानने वाले सिर्फ सैकड़ों में हैं। ये भविष्यवाणी फिर से दोहराई गई है गॉस्पेल ऑफ बुद्धा में, पेज नंबर 217 एंड 218 में, जब अनंदा बुद्धा के जो साथ रहते थे, जो सर्विट्यूड थे उनके, जो उनके गुलाम थे, अनंदा पूछते बुद्धा से, क्या ए बुद्धा, जब आप चले जाएंगे तो हमें सीधी राह कौन दिखाएगा? बुद्धा फरमाते हैं कि मैं इस ज़मीन पे पहला बुद्धा नहीं हूँ, ना ही मैं आखिरी बुद्धा हूँ, और एक बुद्धा आएगा जिसका नाम है मैत्री, जो नेक इंसान है, जो सच्चा इंसान है, जो दयालु इंसान है, और वो ऐसे धर्म का पालन करेगा जो सच्चा धर्म है, शुरुआत में, ऊंचाई पे और आखिर में, और वो सारे लोगों को ये सच्चा धर्म फैलाएगा। और जिस तरीके से मेरे मानने वाले सिर्फ सैकड़ों की तादाद में हैं, उसके मानने वाले हज़ारों के तादाद में होंगे। ये तीनों भविष्यवाणी में जिक्र आता है मैत्री का। मैत्री के मानी रहमत, दयालु, अरबी में तर्जुमा करेंगे हो जाता है रहमत, और कुरान मजीद में साफ तौर पे लिखा है, 409 जगह लिखा है रहमत। ये लफ्ज़ कुरान मजीद में 409 बार आता है, और साफ तौर पे लिखा है सूरह अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107 में, वमा अरसलना का इल्ला रहमत लिल आलमीन, हमने नहीं तुम्हें भेजा लेकिन सिर्फ रहमत बना के सारे आलमीन में, सारे जहां में, सारी इंसानियत के लिए। तो ये मैत्री जो जिक्र करते बुद्धा, इशारा है सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। आगे जब हम पढ़ते हैं सेक्रेड बुक्स ऑफ ईस्ट में लिखा है, वॉल्यूम नंबर 11 में सफ़ा नंबर 36 में, महापरि निब्बान सुत्ता चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 32 में, कि बुद्धा कहते हैं कि हम तथागता, हम बुद्धा, हम कोई चीज़ छुपाते नहीं, हम जो भी पैगाम देते खुल के देते हैं। और हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी वही आई, उन्होंने अपने सहाबा से कभी नहीं कहा कि इस वही को छुपाओ, इस पैगाम को छुपाओ, और उनने कहा कि इस पैगाम को सारी दुनिया में फैलाओ। आगे जब पढ़ते हैं सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट जिल्द नंबर 11 सफ़ा नंबर 97 में, महापरिनिब्बाना सुता चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 36 में लिखा है कि जिस तरीके से बुद्धा का एक गुलाम था जिसका नाम था अनंदा, उसी तरीके से इस मैत्री का भी एक गुलाम होगा। और हम जानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ जो बचपन से जिसने दिया, और हम कह सकते हैं जो अनंदा के मुकाबले में, वो है अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु। और हम जानते हैं कि अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, फरमाते हैं कि मेरे वालिदैन ने बचपन में ही मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले किया और कहा, ए रसूल, ये तेरा गुलाम है। और अनस में अल्लाह भी पीज़ फरमाते हैं कि 8 साल से मैं हमेशा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था, चाहे अच्छा वक्त था या चाहे तकलीफ़ का वक्त था, चाहे जंग का वक्त था या चाहे अमन का वक्त था, हर वक्त मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। और हम जानते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ते हैं कि जब बैटल ऑफ उहुद के वक्त जब दुश्मन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेरते हैं, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु, उनकी उम्र उस वक्त सिर्फ 11 थी, फिर भी वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे और बिल्कुल नहीं डरे। ऐसे कई मिसाल है। हम जानते हैं बैटल ऑफ हुनैन के वक्त अनस रज़ियल्लाहु अन्हु, उनकी उम्र थी सिर्फ 16, और जब आर्चर, जब तीर अंदाज जो आर्चर्स जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घेरते हैं, उस वक्त भी अनस रज़ियल्लाहु अन्हु वो डरते नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देते हैं। बिल्कुल हम कह सकते हैं, जब पागल हाथी बुद्धा के तरफ दौड़ता है और अनंदा बुद्धा का साथ देता है, उसी तरीके से कई उससे ज़्यादा अनस रज़ियल्लाहु अन्हु वो साथ देते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आगे जब हम पढ़ते हैं बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स, गॉस्पेल ऑफ बुद्धा, पेज नंबर 214 में लिखा है
صفحہ نمبر 214 میں کہ بدھا کے 6 صفات ہے. جو بدھا آنے والا ہے اس کے 6 صفات ہے. پہلا کہ اسے جب وحی آئیں گی تو اس کا چہرہ کھلے گا. نمبر 2 وحی آئیں گی رات کے وقت. نمبر 3 یہ بدھا ایک نیچرل ڈیتھ مرے گا, قدرتی موت اسے آئیں گی. پوائنٹ نمبر 5 یہ بدھا جب مرے گا اس کا چہرہ کھل جائے گا. پوائنٹ نمبر 6 یہ بدھا جب مرے گا پھر کبھی بھی اس زمین پہ نہیں دکھائی دے گا. یہ 6 کے 6 صفات الحمدللہ ہو بو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جب پڑھیں گے ہو بو یہ 6 چیز ملتے ہیں. ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلی وحی جب آئی تو ان کا چہرہ کھل گیا, اور سب سے پہلی وحی آئے جب وہ غار حرا میں تھے اور رات کا وقت تھا, جیسا ذکر آتا ہے قرآن میں سورہ دخان میں سورہ نمبر 44 آیت نمبر 2 اور 3, اور سورہ قدر سورہ 97 ورس نمبر 1 آیت نمبر 1 جس میں لکھا ہے کہ بے شک قرآن نازل کیا گیا ہے رات کے وقت, لیلۃ القدر کے وقت. اور ہم جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ایک قدرتی موت تھی, اٹ واز نیچرل ڈیتھ. اور حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ان کا چہرہ کھلا ہوا تھا. اور جو آخری پوائنٹ ہے, چھٹا پوائنٹ ہے, ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہونے کے بعد وہ اس دنیا میں کبھی بھی نہیں آئیں گے. یہ 6 کے 6 گن ہو بہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں. آگے جب ہم پڑھتے ہیں دھما پڑھ بدھسٹ کی کتاب سیکرڈ بکس آف دا ایسٹ جلد نمبر 10 پیج نمبر 67 میں لکھا ہے کہ یہ بدھا یہ پیغمبر صرف پیغام پہنچاتے ہیں. قرآن میں صاف طور پہ لکھا ہے سورہ غاشیہ میں چیپٹر نمبر 88 ورس نمبر 21-22 فذکر انما انت مذکر, کہ پیغمبر کا کام ہے صرف ذکر کرنا, ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور اسی دھما پڑھ میں لکھا ہے سیکرڈ بکس آف دا ایسٹ جلد نمبر 10 پیج نمبر 67 میں کہ جنت میں جانے کے لیے نیک اعمال بھی ضروری ہے. اور اس کا ذکر آتا ہے قرآن مجید میں سورہ العصر میں سورہ نمبر 103 آیت نمبر 1, 2, 3 میں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں وقت کی, عصر کی, کہ بے شک انسان خسارے میں ہیں. صرف وہ انسان خسارے میں نہیں جن کے پاس 4 چیزیں ہیں, ایمان, عمل صالحات, وتواصوا بالحق جو حق کی طرف بلاتے لوگ کو, اور وتواصوا بالصبر جو لوگ کو صبر کی طرف بلاتے. ان میں سے ایک چیز ضروری ہے جنت میں جانے کے لیے, وہ ہے نیک اعمال, عمل صالحات. اور اسی طریقے سے جب ہم بدھ مذہبی کتاب پڑھتے ہیں اس میتری کے کئی گن ہیں کہ وہ دیالو ہے, وہ رحمت والا ہے, نیک ہے, سچا ہے, حق پسند ہے, کئی گن. یہ سارے گن الحمدللہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جب پڑھتے ہیں ہو بہو ان میں موجود ہے. اب ہم تحقیق کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر یہود مذہبی کتابوں میں. پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ بائبل کے 2 حصے ہیں, ایک ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ, ایک ہے نیو ٹیسٹمنٹ, ایک پرانا عہد نامہ اور ایک نیا عہد نامہ. سارے پیغمبر جو عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے آئے ان کے بارے میں ذکر آتا ہے پرانے عہد نامے میں. نئے عہد نامہ میں نیو ٹیسٹمنٹ میں ذکر ہے دا لائف اباؤٹ جیزس کرائسٹ پیس بی اپون ہم, سیرت ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. جب ہم دیکھتے ہیں بائبل میں ٹوٹل 73 بکس ہے. نیو ٹیسٹمنٹ میں ہے ٹوٹل 27 بکس. لیکن جب ہم پڑھتے کرسچن بائبل 2 قسم کے ہیں, ایک ہے پروٹسٹنٹ, ایک ہے کیتھلک. پروٹسٹنٹس کہتے ہیں کہ 7 کتابیں پرانے عہد نامہ میں غلط ہے, ڈاؤٹ فل, صحیح نہیں ہے, اور 7 کتابوں کو پھینک دیا گیا باہر. تو کیتھلکس مانتے ہیں 73 بکس بائبل کی. نیو ٹیسٹمنٹ میں کیتھلک اور پروٹسٹنٹ دونوں میں نیو ٹیسٹمنٹ میں 27 کتابیں ہیں. اولڈ ٹیسٹمنٹ میں کیتھلک میں ہے 46 اور پروٹسٹنٹ میں ہے 39. اب ہم تحقیق کریں گے کہ یہود مذہبی کتاب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا لکھا ہے.
جب ہم پڑھتے ہیں بک آف ڈیٹرانومی چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 18 اس میں لکھا ہے I shall raise thee up a prophet from among thy brethren like unto thee, and I shall put my words into his mouth, and he shall say all that I command him. یہ بھوشیوانی بک آف ڈیٹرانومی کی ہے چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 18 جس میں خدا کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے I shall raise thee up a prophet from among thy brethren like unto thee. میں ایک پیغمبر لے آؤں گا آپ کے بھائیوں میں سے from your brethren like unto thee جو آپ کے جیسا ہوگا. I shall raise thee up a prophet from among thy brethren like unto thee, and I shall put my words into his mouth. اور میں میرے الفاظ اس کے منہ میں ڈالوں گا. And all that he shall speak. اور وہ اپنے آپ کچھ نہیں کہے گا, جو کچھ سنے گا وہ کہے گا. اس سے یہ معلوم پڑتا ہے اس بھوشیوانی میں کہا جا رہا ہے کہ ایک پیغمبر آنے والا ہے جو موسیٰ علیہ السلام جیسا ہے. عیسائی کہتے ہیں کہ یہ بھوشیوانی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے. ہم جب ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ بھوشیوانی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیوں ہیں, تو عیسائی کہتے ہیں اس بھوشیوانی میں لکھا ہے. آگے جب تحقیق کرتے پتہ لگتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی موت ایک فطری موت تھی. They had a natural death. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی فطری موت نہیں تھی. قرآن کے مطابق سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 158 میں لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا. اور عیسائی سمجھتے ہیں کہ بائبل میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھایا گیا ہے. میں اس بات کو نہیں مانتا ہوں. میں تقریر کیا ہوں ثابت کرنے کے لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت صلیب پہ نہیں ہوئی, لیکن جو بھی ہے صلیب پہ موت ہوئی کہ نہیں. مسلمان اور عیسائی دونوں مانتے ہیں کہ یہ قدرتی موت نہیں تھی. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام جیسے ہے اور عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جیسے نہیں ہیں. آگے جب تحقیق کرتے پتہ لگتا ہے موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نے ایک نیا قانون لے آئے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام بائبل کے مطابق گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 17, 18, 19, 20 میں لکھا ہے Think not that I have come to destroy the law of the prophets. I have come not to destroy but to fulfill. آپ مت سمجھو کیا میں آیا ہوں پرانے قانون کو توڑنے کے لیے, لیکن آیا ہوں پرانے قانون کو مکمل کرنے کے لیے. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جیسے نہیں تھے. آگے جب تحقیق کرتے پتہ لگتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے لوگوں نے ان کو مانا اور قبول کیا کہ وہ پیغمبر تھے, لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے اپنوں نے انہیں قبول نہیں کیا. یہ لکھا ہے گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 1 ورس نمبر 11 میں He approached his own and his own did not receive him. جب عیسیٰ علیہ السلام اپنے لوگ کے پاس گئے, ان کے اپنے لوگ نے عیسیٰ علیہ السلام بائبل کے مطابق گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 17, 18, 19, 20 میں لکھا ہے Think not that I have come to destroy the law of the prophets. I have come not to destroy but to fulfill. آپ مت سمجھو کیا میں آیا ہوں پرانے قانون کو توڑنے کے لیے, لیکن آیا ہوں پرانے قانون کو مکمل کرنے کے لیے. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جیسے نہیں تھے. آگے جب تحقیق کرتے پتہ لگتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے لوگوں نے ان کو مانا اور قبول کیا کہ وہ پیغمبر تھے, لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے اپنوں نے انہیں قبول نہیں کیا. یہ لکھا ہے گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 1 ورس نمبر 11 میں He approached his own and his own did not receive him. جب عیسیٰ علیہ السلام اپنے لوگ کے پاس گئے, ان کے اپنے لوگ نے